الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور ہم نے صاف صاف حقیقت بتلانے والی آیات اتاری ہے اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی کرتا ہے. اور یہ منافق یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع اور فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں. اور کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی ظالم ہیں. مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں
اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 46 تا 52 سورہ النور۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے ایک گزارش کی تھی کہ دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے دیگر وہ حالات ہیں، اس کی 10 وجوہات مجھے سمجھ آئیں۔ ان میں سے 2 وجوہات میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کی، اور تیسری اور اہم ترین وجہ آج کی اس خطبے میں بیان کی جائے گی۔ اس سے زیادہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مین جو وجوہات ہیں جن سے آپ خلاصہ نکال سکتے ہیں وہ یہی ہے۔ اور جب تک ان چیزوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور جب تک ہم اصل دین پر نہیں آئیں گے، یقیناً یہ تنزلی، یہ افتراء، یہ انتشار، یہ دنیا کے اندر نامرادی، یہ کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پورے دین کا خلاصہ اگر ایک آیت کے اندر میں بتلاؤں، صرف ایک آیت کے اندر پورا دین، پورا اسلام، ہر طرح کی بات صرف ایک آیت کے اندر۔ اسی لیے قرآن پاک کو یہ کہا جاتا ہے نا، قرآن پاک عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ ایک جملے میں پوری بات بیان کر دی جاتی ہے۔ اسی لمبے چوڑے آپ کو تشریح میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آیات بینات کیسے کہا جاتا ہے؟ آیات بینات ہر بندے کو بات سمجھ آئے، ہر بندے کو بات سمجھ آئے۔ اس کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے کسی خاص حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ، ان پڑھ، پڑھا لکھا، عربی، عجمی، تھوڑا پڑھا ہوا، زیادہ پڑھا ہوا، تجربے کار، بغیر تجربے کار، کوئی بھی بندہ ہے وہ آیات بینات کو سمجھ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت قرآن پاک کی یہ ہے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بس یہ ایک آیت، اس ایک آیت میں پورے کا پورا دین بند۔ اور اس آیت کا معنی کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس پر عمل کرو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب دین یہ ہے بس۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انہوں نے دیا ہے، اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ کس بات کا حکم دیا ہے، کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب آپ کو اور مجھے اللہ نے یہ پابند کر دیا ہے کہ جو رسول دے وہ کرنا ہے، اب رسول نے کیا دیا ہے یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلے گا۔ اور رسول نے کس چیز سے منع کیا ہے یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا۔ پہلی بات اصولی طے ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ دین وہ ہے جو رسول نے دیا۔ قیامت تک جو دین تھا، جو اسلام تھا، جو نیکی تھی، جو خیر تھی، جو بھلائی تھی، جو نصیحت تھی، جس سے جنت حاصل کی جا سکتی تھی، اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی تھی، نبی کی محبت حاصل کی جا سکتی تھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دے دیا۔ اسی لیے تو آپ کو پابند کیا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ یہ نہیں فرمایا جو مولوی دے وہ لے لو، جو پیر دے وہ لے لو، جو مفتی دے وہ لے لو۔ تو ہر علاقے کا دین علیحدہ ہوتا، ہر علاقے کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا، ہر علاقے کے لوگ علیحدہ علیحدہ قائد پر عمل کرتے، پھر ہر بندہ ٹھیک ہوتا۔ یہاں ہمیں پابند کیا گیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لو، اور اس پر پابندی سے لو۔ رسول کی کسی بات کا انکار نہیں ہو سکتا، وہاں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، وہاں آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ نے یہ لینا ہے یہ نہیں لینا۔ جو رسول دے، جہاں دے، جیسے دے، ہر حال میں آپ نے کیا ہے اس سے وہ لینا ہے۔
اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے کیا ہے؟ رک جانا۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ یہ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی نیکی جو ہے، نیکی وہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، وہ ہر بندہ نیکی کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کی کر سکتا ہے اور اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ نیکی کے اندر بھی آپ اخلاص بھی ہو، اللہ کی محبت میں بھی کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی کر رہے ہو، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے ذہن کے مطابق نیکی ہے، میرے ذہن کے مطابق نیکی ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ اس بہت اہم مثال ہے حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابی ہیں، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، عبادت، روزہ، اس کے متعلق ازواج مطہرات سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، کتنے رکھتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام کے باقی معاملات کیا ہیں۔ امہات المؤمنین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا معاملہ بتلایا تو صحابہ کرام نے یہ تصور کیا کہ ہم تو آپ علیہ السلام کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں اور عبادت ہم وہ تھوڑی کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ازواج مطہرات کے سامنے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں، پوری رات کھڑے ہو کر کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا، پوری رات کھڑے ہو کر۔ ایک نے کہا آج کے بعد کبھی بھی دن کو کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا۔ آپ یہ بتلائیے گا، یہ سوال آپ کے لیے، کیا یہ تینوں کام جو صحابہ کرام نے فرمائے تھے یہ نیکی کے کام تھے یا نہیں تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ نیکی تھی؟ اخلاص بھی صحابہ کرام کا کیا کم تھا اس معاملے میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر مخلص کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا اخلاص تو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان سے بڑا مخلص ہے ہی کوئی نہیں۔ مخلص بھی تھے، متبع بھی تھے، رسول اللہ کی اتباع کرنے والے بھی تھے، سب کچھ تھا، اور آپ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا، اور یہ عمومی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پوچھتے تھے گھر میں آ کر کوئی آیا ہے، کوئی خیر خبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 آدمی آئے، ان تینوں کو ہم نے یہ بات کی، انہوں نے آگے سے یہ بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اس کو معمولی بات نہیں سمجھی، مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ نے صلاۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، منادی کروائی گئی صحابہ کرام کو کہ سب مسجد میں آ گئے، سارے لوگ مسجد میں آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعہ بیان کیا، کیا تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ ان میں سے جو 3 تھے جنہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کہی یہ بات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سنو، انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تم میں سے، یہ بات یاد رکھو۔ اور پھر فرمایا میرا معاملہ کیا ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور دن کو افطار بھی کرتا ہوں، کبھی کبھار رکھ لیا کبھی کبھار چھوڑ دیا، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ایک نہیں 9 رکھی ہوئی۔ تم میں سے جن جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، سنو، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میری سنت نہیں ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑا سا یہاں پر ٹھہر جائیے،
غور و فکر کیجیے اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر کس سے ہمیں کیا باتیں ملتی ہیں؟ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ہر بات پر نظر رکھتے تھے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کا اخلاص قرآن نے بیان کیا، ان سے بڑھ کر مخلص لوگ کوئی بھی نہیں تھے۔ تیسری بات، صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت کرنے والا روئے زمین میں کوئی نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ چوتھی بات، صحابہ کرام اتنے عظیم لوگ تھے کہ ان کی اخلاص، ان کی للہیت، ان کی قربانیاں کوئی کائنات کے اندر اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میری سنت کے مطابق تم زندگی نہیں گزارو گے، میری سنت کے مطابق اگر عمل نہیں کرو گے تو تم میری امت میں سے نہیں ہو سکتے۔ کیا معنی ہے؟ آخری بات اس سے کیا نکلتی ہے؟ اس سے یہ نکلتا ہے اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ بھی، للہیت کے ساتھ بھی، محبت رسول کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اگر وہ سنت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کی ساری چیزیں رد کر دی جاتی ہیں۔ آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ محبت رسول میں کر رہے ہیں، محبت رسول میں رسول کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت رسول میں رسول کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت رسول میں تو رسول کی اطاعت ہوتی ہے، فرمانبرداری ہوتی ہے۔ اب نام محبت رسول کا ہو اور مخالفت رسول کی ہو تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ دھوکہ ضرور ہے، یہ دھوکہ ضرور ہے، لیکن یہ محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگوں اگر یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تم اللہ کے رسول کے محبوب بن جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، اپنی مرضی نہ کرو۔ جہاں اپنی مرضی کی وہاں میرا تعلق ختم ہو گیا۔ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، ہر چیز میں اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہر بندہ اپنی مرضی کرے۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے، اس اصول اور ضابطے کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، دل ٹھنڈا ہو گیا اس حدیث سے۔ بھائی اتنی اچھی حدیث ہے کہ ساری امت جنت میں جائے گی، بھائی ساری جنت میں جانے کو تیار ہے؟ بول لو یار، کوئی حرج نہیں، آپ ساری جنت میں جانے کو تیار ہے؟ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، بس بات ختم ہو۔ اس سے آگے بھی کوئی جملہ ہے یا نہیں؟ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے۔ ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو نسخہ بتلایا جنت میں جانے کا اس کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے، اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا الا من ابا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام سن کر حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کون بد نصیب ایسا ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے گا؟ جنت کی تڑپ، جنت کی لگن، جنت کا شوق، جنت کا اشتیاق، جنت کو دیکھنا، جنت کے بارے میں سنا ہے مناظر، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، خواہشات کی تکمیل جنت کے اندر ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک جنت میں نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی، جنت میں داخلے کے لیے جو شرط لگائی گئی، بڑی کڑی شرط اور سخت شرط ہے، وہ کیا ہے؟ من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہر معاملے میں اطاعت، ہر معاملے میں اطاعت، دین اور دنیا کو الگ الگ نہ کریں۔ ہم عیسائی نہیں ہیں، عیسائیوں نے دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا۔ یہ دنیا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، یہ دین ہے، یہ دین کی مرضی ہے، نہیں۔
ہماری دنیا بھی رسول اللہ کی مرضی کے مطابق، ہماری آخرت بھی رسول اللہ کی مرضی کے مطابق، ہمارا دین بھی رسول اللہ کی مرضی کے مطابق، ہماری دنیا بھی رسول اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ہماری مرضی ہے ہی کوئی نہیں، ہم بک چکے ہیں، ہم نے اپنا آپ بیچ ڈالا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا مومنوں کا مال بھی اللہ نے خرید لیا ہے، مومنوں کی جان بھی اللہ نے خرید لی ہے، کس کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں۔ یہ ہمارا تو نہیں ہے، ہمارا ہوگا تو ہماری مرضی ہوگی، جب ہمارا ہے ہی نہیں ہے، جب ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، تو پھر مرضی بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو اطاعت کرے، ہر لمحے اطاعت کرے، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی منشا دیکھے گا، مرضی دیکھے گا، سنت کو دیکھے گا، صحابہ اکرام کے طرز عمل کو دیکھے گا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ جو جنت میں جانے سے خود انکاری ہو وہ جنت میں جا سکتا؟ خود ہی انکار کر دیا، میں نہیں جانا چاہتا، عمل کے ذریعے انکار کیا۔ اتباع سنت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اتباع سنت میں جنت ملے گی، ابتداء میں کبھی جنت نہیں ملے گی۔ اتباع اور ابتداء یہ دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں کو یاد کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اتباع اللہ کے رسول کا طریقہ، اور ابتداء عین کے ساتھ بدعت، خود ساختہ طریقے، خود ایجاد کردہ طریقے، خود بناوٹی طریقے، علاقے کی رسمیں، مولویوں کی باتیں، پیروں کی باتیں، فقیروں کی باتیں، مفتیوں کی باتیں، جس کی بھی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں، اس کو ماننا کیا ہے؟ ابتداء ہے، بدعت ہے، اور اس کو شریعت نے سختی سے منع کیا۔ ہر جمعے کے اندر آپ سنتے ہیں، اور کوئی بات سنے یا نہ سنے، ایک بات آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، توحید بیان ہو، سنت بیان ہو، جنت کا بیان ہو، جہنم کا بیان ہو، کوئی دنیا کا بیان ہو، کسی موضوع کا بیان ہو، سب سے پہلے یہ جملے کہے جاتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کاموں میں بدترین کام وہ ہے جس کو بندہ اپنی مرضی سے ایجاد کرے اور اللہ کے رسول کے کھاتے میں ڈال دے۔ محبت رسول میں ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہاں، محبت رسول میں اپنی طرف سے کیوں ڈال رہے ہیں؟ محبت رسول میں جو اعمال اللہ کے رسول نے بتلائے وہ تھوڑے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے ایجاد کریں، ہم اپنی طرف سے اعمال کھڑیں، ہم اپنی طرف سے طریقے کھڑیں، اپنی طرف سے مختلف قسم کے معاملات کھڑ کر ہم اللہ کے رسول پر تھوپ کر نعوذ باللہ من ذالک پھر یہ بات کہیں محبت رسول میں ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، آپ یہ رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کی چال ہے، شیطان نے گمراہی کے مختلف طریقے بتلائے ہیں، ان میں سے سب سے بدتر طریقہ یہ ہے کہ بدعت کے ذریعے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ نیا طریقہ، اپنی مرضی، اپنا طریقہ۔ دیکھیے اس کی ایک سیدھی سی مثال، سیدھا سا آسان سی مثال، ہم جمعے کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ فرض، یہ تین، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ دنیا کا کوئی مفتی ہو، کوئی مولوی ہو، وہ اگر 3-4 پڑھے گا تو کوئی ایک بندہ بھی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اللہ کے رسول نے بتلایا۔ قرآن کے الفاظ نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھو، حدیث کے اندر آیا ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے جمعے کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، صحابہ کرام خطبہ سنتے تھے، 2 رکعت نماز ہے۔ یہ 2 رکعت جمعے کی نماز کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ سارے اخلاص کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ، دین کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آج 4 رکعت ہم نے پڑھنی ہے، تو کیا خیال ہے یہ 4 رکعت قبول ہوگی؟ آپ اگر 4 پڑھیں گے تو 2 بھی قبول نہیں ہوگی، آپ اگر 4 پڑھیں گے تو 2 بھی قبول ہے۔ یہ 2 تو آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، 2 آپ غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ 2 کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کہ اس کے ساتھ ملاوٹ ہو گئی، اس کے ساتھ جس عمل کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ غلط عمل کی ملاوٹ ہو جائے، صحیح عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ
دودھ کے اندر پانی ملا دے تو دودھ کے اندر پانی ملا دے تو پانی بھی تو پانی ہے نا، اچھا ہے پانی، تو کیا خیال ہے قابل قبول ہوگا؟ آپ 10 دکانیں چھوڑ کر اس دکان پر جائیں گے جہاں خالص دودھ ملتا ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ میری صحت کے لیے نقصان دے گا، پیسے بھی ضائع ہوں گے، صحت بھی نہیں بنے گی، یہ میں دودھ یہاں سے نہیں لے سکتا، اس دکان سے لوں گا جہاں سے خالص ملے گا۔ اچھا چلیے دودھ کے نہیں پانی نہیں ملاتے، منرل واٹر ملاتے ہیں، منرل واٹر تو دودھ سے نہیں گئے، تو کیا خیال ہے پھر قبول کر لیں گے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، آب زمزم ملا لیتے ہیں، دودھ کے اندر آب زمزم ملا لیتے ہیں، 1 کلو دودھ 1 کلو آب زمزم، میں دکان کھول لیتا ہوں، آپ آ کر مجھ سے لیں گے؟ اگر شاہ صاحب ملاوٹ کر رہے ہیں، چاہے آب زمزم کی ملاوٹ ہے تو ملاوٹ ہے نا، وہ اللہ کے بندوں بڑے سے بڑے فقیر کی بات ہو، مجتہد کی بات ہو، مفسر کی بات ہو، مفتی کی بات ہو، جہاں دین نہیں ہے وہاں اس کو قبول کیا جا سکتا نہیں، قبول کیا جا سکتا۔ اتنی سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے عمل وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، بس دین یہاں تک ہے، اس سے آگے دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، باقی تو اپنی مرضی پھر جو مرضی لوگ کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہیں کیا اس کا مطلب ہے آپ نے منع کر دیا، آپ نے جو نہیں کیا۔ آپ کے زمانے میں میں آخر میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے محبت تھوڑی کرتے تھے، کوئی شک ان کی محبت بھی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یہ لوگ، لیکن آپ کی یوم ولادت پر جو کچھ آپ مسلمان کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا ہے؟ سوچ لیں اس بارے میں، پھر یا تو ہماری محبت یا صحابہ کرام کی محبت، یا ہماری عقیدت یا صحابہ کرام کی عقیدت، یا ہمارا اختیار کردہ خود ساختہ باتیں اور صحابہ کرام کی سے نفرت۔ کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں ایک بات دین کے اندر نہیں ہو سکتی جو آپ اپنی مرضی سے داخل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، عید کا خطبہ ہے، خطبہ دینے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا کوئی جرم ہے؟ عیدگاہ کے اندر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت علی نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بعض روایتوں میں آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے اس کو روکا گیا، اس نماز ختم کرو اس کو، اس نے سلام پھیر دیا، نماز کے دوران سلام پھیر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ویسے ہی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے عیدگاہ کے اندر، ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، تم کون ہوتے ہو یہاں پر نماز پڑھنے والے؟ اس نے کہا نماز ہی ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ نماز نہیں ہے جس پر مصطفیٰ کی مہر نہیں لگی۔ وہ نماز کیسی نماز ہو سکتی ہے؟ وہ عمل کیسا عمل ہو سکتا ہے جس پر رسول اللہ کی مہر نہ ہو؟ یاد رکھیں عمل وہی قابل قبول ہے اللہ کو، رسول کو، دین اسلام کو، جس پر آقا کی مہر ہو اور جس کو آقا نے خود دیا ہو، قرون اولیٰ کے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔